بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیثیت مسلمان کیا اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ سے یا آپ کے گھر سے نفرت ہو جائے؟ نعوذ باللہ، مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ مسلمان جانے انجانے میں ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ جن کاموں سے انسان اللہ تعالیٰ کی نفرت مول لے رہا ہوتا ہے، ایسے کون سے 3 گر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت سے کون شخص واقف نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا ہے، اور یہ آپ کی فہم و فراست ہی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایسے مسائل جو کسی سے حل نہ ہوتے تو وہ مسائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لاتے تھے۔ آپ ان مسائل کو سیکنڈوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ میرے بڑے بیٹے کو ان تعداد سے آدھے اونٹ ملے، منچلے کو کل اونٹوں کا تیسرا، جبکہ سب سے چھوٹے کو کل تعداد کا 9واں حصہ ملے۔ اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صاحبانہ دانش بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ رضی اللہ نے فرمایا، میں یہ تقسیم کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ نے 1 اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں مستعارن ملایا، اب کل اونٹ 18 ہو گئے۔ پھر آپ نے یوں تقسیم فرمایا، کل اونٹ 18، پہلے بیٹے کو کل اونٹ کا نصف 9 اونٹ دیے گئے، منچلے بیٹے کو 3/1 یعنی 1/3 6 اونٹ دیے گئے، اور تیسرے کو 9/1 یعنی 9واں حصہ 2 اونٹ دیے گئے۔ یوں کل تقسیم شدہ اونٹ 17 برابر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ادھار دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ یہ تھی آپ کی فراست۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ضمانت، وہ 3 گر کون سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ان 3 گروں سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ یاد رکھو کہ اس گر سے اللہ کو سخت نفرت ہے جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ ایسے گھر کو اللہ کے فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو سے چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے گھر کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے، فرشتوں کی لعنت سے بچائے۔ نمبر 2، وہ گھر جس میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی ناحق کے پیسے سے گھر خرچ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا ہو، ایسا پیسہ استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارنا۔ نمبر 3، وہ گھر جس گھر والے مہمانوں کے آنے پر ناراض ہوتے ہوں، اس گھر سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایسا ہو تو فرشتے
فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے ان 3 گھروں کے بارے میں جان لیا، اور آپ یہ بھی جان لیا کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے اور ان میں رہنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس گھر سے اٹھ جاتی ہیں، یوں ایسے گھر میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کاموں سے دور رہیں۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیمات سے ناواقف ہو، اور اس طرح سے مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بنیادی اسلامی تعلیمات سیکھی جائے، قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب خود ہی سوچ لے کہ وہ عورت جس کو خاوند کے مقام اور رتبے کا علم ہوگا، کیا کبھی وہ اپنے خاوند کے سامنے اونچا بولے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اکثر عورتیں جو ایسا کرتی ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کا مقام جان لے تو شوہر کو کھانا پیش کرنے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں مرد کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہیں۔ اور شوہر کے مقام کو اس حدیث میں بھی واضح فرمایا گیا ہے۔ عبداللہ بن ابن علی کہتے ہیں کہ جب معاذ شام سے واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں شام گیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے، اور اگر شوہر عورت سے جمع کی خواہش کرے، وہ کجاوے پر سوار ہو، تو وہ شوہر کو منع نہ کریں۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ اسلام تعلیمات دے رہا ہے، عورت ان تعلیمات سے واقف ہوگی تو اپنے شوہر کا احترام کرے گی۔ اسی طرح کسی کا مال ناحق کھانے کے بارے میں بڑی وعیدیں ہیں، خاص طور پر یتیم کے مال کو استعمال کرنے پر سخت تنبیہ ہے۔ جب انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا تو اس کو تمام ایسی باتوں کا علم ہوگا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔